أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صلوات. سورہ مبارکہ مریم، سورہ مبارکہ مریم کے علاوہ سورہ مبارکہ ابراہیم ایک لہجے کی 2 جگہ آیات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں، نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کو کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یہ بھی وحی کی ہم نے موسیٰ کو کہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور اس ہمارے پیغام میں ہر صابر اور شاکر کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. آیہ کریمہ کا محاوراتی ترجمہ. میرے لیے اعزاز ہے کہ میں شہر علم و ادب، مرکز ولا و ازا، جہاں کے اہل حل و عقد نے جو طے کیا وہ بر صغیر میں مانا گیا. ایک ایسی سرزمین جس سرزمین کی فضا میں علم ہے،
ایک ایسی سرزمین جہاں سانس لینے والا ادیب اور یہاں کی محبتیں شاید ہی میرے وطن کے کسی شہر میں اس وقت کی مجلس نہ سنی جا رہی ہو. تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ مجلس صرف لکھنؤ میں نہیں ہو رہی، یہ مجلس بر صغیر میں ہو رہی ہے. مبارک جگہ ہے، روحانی جگہ ہے، یہاں مانگی جانے والی دعا یقیناً مستجاب ہے. میں ممنون احسان ہوں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر نور اللہ مرقدہ الشریف، خطیب العرفان مولانا اشفاق مرزا اشفاق نور اللہ مرقدہ الشریف کے خانوادے کا، خاص طور پر میرے بھائی جو ہندوستان کے لاکھوں دلوں میں رہتے ہیں. یہ اگر ایک آواز دیں تو اس ملک کے مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور ایسا مشاہدے میں ہے. مولانا مرزا محمد یعقوب عباس اور جانشین خطیب اکبر مرزا مولانا اعجاز اطہر، میں ان کے بھائیوں کا، ان کے خانوادے کا ممنون ہوں. ابھی خاص طور پر صدر دروازے سے یہاں تک آنے میں جن محبتوں کا میں نے مشاہدہ کیا، شاید مجھے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. ہندوستان کے سیاستدانوں خاص طور پر اور کام بھی گزر جاتا ہے، علم رہ جاتا ہے. ارشاد حضرت احدیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. میرے جوانوں، تمہاری محبت تو میرا بہت بڑا سرمایہ ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے آیات کے ساتھ بھیجا ہے، تیاری کے ساتھ بھیجا ہے. قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے. قرآن ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا، اللہ ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے. اگر ایک نبی کے ساتھ بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین ان کا وطن نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں، لہذا ان کا وہاں جانا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال ان کا یہاں رہنا ہے. میں اگر اپنے الفاظ کو اور روشن تر کہوں کہ نبی کا معراج پہ جانا کمال تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر نبی کی معراج کو یاد کیا ہے. نبی کا معراج پر جانا کمال تھا، مگر نبی کا زمین پر رہنا اس سے بڑا کمال تھا. مجھے ایک بزرگ عالم دین کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شخص کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج. لہذا ان کا وہاں جانا یقیناً، اور وہ علامہ حلی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں، وہ جو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. تو کیا خوب جملہ کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. وہ جو قرآن میں معراج کا تذکرہ ہوا ہے وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا. تو یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں. ایک نبی کے ساتھ اگر کہہ دیا کہ یہ وہاں سے ہم نے بھیجے ہیں، اور بھیجے بھی نشانیوں کے ساتھ ہیں، تیاری کے ساتھ ہیں.
ایسے ہی اگر ایک نبی ماں کی گود میں یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا ضروری ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ لگایا جائے کہ یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہاں سے نبی بن کر آتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی سے کہا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ اور ادھر حضرت مریم کو کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں، آپ کا کام خاموش رہنا ہے۔ ہمیشہ خاموش رہنے والا جاہل نہیں ہوتا۔ حضرت مریم خاموش، ادھر آواز آئی کہ یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، فاشارت الیہ۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا، بڑے پیغامات ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو انہیں اپنے جیسا سمجھے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا ذرا محسوس کیجئے گا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا، انہوں نے کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی ماں کی گود میں ہے، جو تو گہوارے میں ہے۔ تو جنہوں نے اپنے بچوں جیسا سمجھا، انہیں پیغام ملا کہ خبردار، عیسیٰ گہوارے میں بول سکتا ہے تو عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں کو بیت اللہ سے بھیجا گیا تھا، اور ایک اور بچہ آنے والا ہے کہ جس کی ماں کو کعبے میں بلایا جائے۔ اتنا بڑا مجمع، ہم میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع ہم میں کوئی معصوم تو نہیں ہے۔ یہ جو ایک جیسے ہیں انہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ بھائی اہم ترین دستاویزات پر دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ متعلقہ اداروں کے افسران بیٹھے ہوں گے، بھائی پڑھے لکھے ہیں، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے؟ جی انگوٹھا وہ لگائے جسے سائن کرنا نہ آئے، دستخط کرنا نہ آئے، لیکن دستخط کے بعد انگوٹھا اس لیے لگوایا جا سکتا ہے، لگوایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر فنگر پرنٹ کے طالب علم اور اس شعبے جو کرائم کے ادارے ہیں، جو حفاظتی ادارے ہیں، وہ توجہ کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں جرائم کو بھی پکڑا جاتا ہے انگلیوں کے نشان سے، اور دنیا میں آثار، بہترین آثار کا رستہ یہ انگلیوں کے نشان ہے۔ دستخط ہو گئے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں اربوں انسان ہے نا، تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو اگر آمادہ ہے تو جملہ دیا کر دو، جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو عقیدہ ایک جیسا کیسے؟ نہیں ہے۔ بھائی اسکول میں دو بچوں نے داخلہ لیا، میں ایک تصویر دکھانے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں مساوات پسند، کچھ ہے عدل پسند، اور ہم ہیں مواسات پسند۔ مساوات، عدل، اور اس سے زیادہ بڑی جگہ، اس سے بڑا مرحلہ ایمان کردار، وہ ہے مواسات۔ حضرت عباس کا لقب ہے المواسی، ہم علم چومنے والے لوگ ہیں۔ مساوات، دیکھیں اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے،
اور جب مرحلہ عدل کمال پر پہنچے تو پھر کربلا بنتی ہے اور وہاں مواسات کی تصویر نظر آتی ہے. برابری کی بنیاد پر کوئی نہیں. برابری کی بات وہ کرتا ہے. مثلا دو بھوکے ہیں, دو روٹیاں ہیں, تو مساوات پسند کہے گا کہ ایک بھوکے کو کھلا دو اور دوسرے بھوکے کو کھلا دو. جی مساوات پسند یہ کہے گا. لیکن عدل کے پیروکار کہیں گے کہ دیکھو کس کی کتنی بھوک ہے. اگر ایک کی بھوک 1.5 روٹی کی ہے تو اسے 1.5 روٹی دو, اور اگر ایک کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھی روٹی دو. عدل یہ کہتا ہے. تو عدل کا تقاضا تو تفریق ہے. عدل کا تقاضا تفریق ہے. اب مساوات پسند مزاج لوگوں میں ایک منظر نظر آیا کہ 2 بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا. ایک ہوشیار, محنتی, ذہین, اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی. ایک نکما, کن ذہن, اور اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی. ایک پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک پہنچ گیا تیسری میں. جو مساوات پسند لوگ تھے انہوں نے ان دونوں بچوں کو, ہوتے ہیں بعض افسران آتے ہیں اداروں میں وزٹ کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ ریکارڈ دونوں کا ایک ہے, ایک ہی تاریخ کو داخل ہوئے, ایک سا ان پہ سرمایہ لگا, ایک سا ان کے اوپر وقت لگا, مگر ایک میٹرک میں ہے اور ایک تیسری میں ہے. تو کہنے لگے انہیں ساتھ ہونا چاہیے. تو وہاں کے مدیر صاحب نے کہا کہ حضور کیسے ساتھ کریں, ایک ذہین ہے وہ پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک کن ذہن ہے محنت ہی نہیں کرتا وہ آیا ہے بہرحال تیسری میں. تو کہنے نہیں, ہونا تو ساتھ چاہیے, انہیں برابر ہونا چاہیے. تو کیسے برابر کریں, آپ ہی بتا دیجئے کیا فارمولہ ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا, وہ میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ. یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے, کہتے محمد ہم جیسا. جزاک اللہ, زندہ باد. مارکا نہیں بھائی, کل آپ محفل میں نہیں تھے. بلال بھائی 2 مصرے مجھے اپنے یاد آ رہے ہیں. مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جنہیں نعرہ حیدری پسند نہیں ہے. بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. مارکا جو میرے عزیز دور ہے, اب بالکل دوسرے لان میں پارک میں تشریف فرما ہے, میں ان کو دور سے دیکھ رہا ہوں. سلام پیش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, قوم کی ماؤں کو اور یہاں شریک تمام افراد کو. مارکا بدر و احد کا, مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. اب مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو میں نے سوچا ہے اسے پڑھنے سے کہیں رہ نہ جاؤں, لیکن میرا یہ بھی دل کہہ رہا ہے کہ ان جوانوں کے جو دل کی آواز ہے اس پہ کچھ بات ہو.
جوانوں کے دل کی آواز، ان جوانوں کے دل کی آواز قومیات کی شخصیات، میں جناب مرزا مولانا مرزا یاسر عباس صاحب کے توسط سے، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ مجلس لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجلس لکھنؤ کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ پوری دنیا سن رہی ہے، تو جو یہاں بات کی جائے گی وہ یہاں کہیں پانی نہ مرے. یہاں میں تو بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوں اور جاہل رہنا بھی چاہتا ہوں. مجھے بعض اوقات کان میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حضور مجھے معاف رکھو، جاہل رہنا اچھا ہے، عالم رہنا تو صرف علی کی شان ہے. جو پوری دنیا کے ماشاء اللہ یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. لکھنؤ ہے، انہیں تو صراحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹھ جاؤ. جی یہ لکھنؤ ہے، یہاں صراحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو میں جملے کو تکرار کر رہا ہوں، 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان 3 لوگوں کی 3 کمزوریاں بتا دوں. 6 دفعہ سوچنا چاہیے ان افراد کو، کیا ضرورت آ رہی ہے تمہیں، تم اہل ہی نہیں ہو یا علی بولنے کی. ایک کنجوس کو، کنجوس سے کیا تعلق علی کا؟ کالر اکڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں. کون صاحب ہے جی لکھنؤ میں ان کی فلاں مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں. جو اپنے پر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بکریاں چرانے کے لیے گئے، عجیب انداز ہے، اہل دقت تشریف فرمایا، خطبہ بیٹھے ہیں. میں تو دعویٰ ہی نہیں رکھتا کہ مجھے مجلس پڑھنا آتی ہے. حاضر ہو گیا ہوں محبت میں آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے. حضرت ابراہیم جب بکریاں چرا رہے تھے، اچھا عجیب بات، عجیب پیغام کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں. جی حتیٰ ہمارے نبی بھی یہ چوپائے جانور حضرت اپنے کمسنی کے عالم میں ہر نبی سے اللہ نے. تو آیت اللہ اشتہاردی کا بڑا حسین جملہ ہے. ایک اللہ کے عارف عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں اس لیے چروائیں کیونکہ بکری چرانے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہو وہ جاہل انسانوں کو خوب پال سکتا ہے. بکریاں چرا رہے، ایک مرتبہ جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ تیرا خلیل ابراہیم تیری راہ میں کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرا خلیل تو اپنا سب کچھ دے سکتا ہے. تو برابر سے جبریل امتحان لینے کے لیے گزرے، امتحان لینے کو برابر سے گزرے اور ایک تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، مڑ کر دیکھا، اتنا حسین لہجہ، اتنا حسین اور جالب ذکر، یہ تو میرے اللہ کا ہے. تو کہا کیا
صرف تم ہی ہو کہ جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے. کہا اسے ایک دفعہ اور سناؤ. تو کہا دو گے کیا اس کے بدلے میں؟ کہ میرے جتنے جانور ہیں میں آدھے دے دوں گا. ایک مرتبہ اور سنا دیا, آنکھوں میں آنسو بھر لائے. کہا اتنا اچھا ذکر, ایک دفعہ اور سناؤ. کہ آپ کیا دو گے؟ کہ جو رہ گئے وہ سب دے دوں گا. دیکھ لیا آپ نے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. خبردار, عزاداری امام حسین سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈز قائم نہ کرو. شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے, شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فلاحی ادارے بنانے والوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. میں خود کئی ٹرسٹ چلاتا ہوں. خبردار, ذکر حسین سے کم کر کے کسی بیوہ اور یتیم کے لیے فنڈز قائم نہ کرو. تم حسین کی عزاداری کو مضبوط بناؤ, حسین خود یتیم پال دیں گے. مدرسے کے طالب علم نعرہ لگا رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے. اچھا, ایک ہم آواز ہو کے صرف 5 مرتبہ کہہ دیجئے, لبیک یا حسین. مل کر یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ مجلس کی نیاز بنائی پکائی خود کھا لی. انہیں نیاز کھلائیے جو نیاز کھانے کو بدعت کہتے ہیں. اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہو, دوبارہ بھیجیے. اگر واپس کر دیں تو خفا نہ ہو, اس سے 12 بھیجیے. میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, چوتھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی شیعہ ہو گئے. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. اور لکھنؤ بر صغیر کا علمی ادبی ادائی ولائی مرکز, یہاں سے یہ بات بنتی ہے کہ میں کہہ دوں, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. جہاں جہاں میرے عزیز تشریف فرما ہے اور سن رہے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہے. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. کسی نے دروازے پر کھڑا نہیں کیا, میرے بھائی عاصم عباس نے کوئی ٹیم کھڑی نہیں کی جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ ہے, سنی ہے, ہندو ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. ماشاءاللہ.
یہاں جو جوان ہے مجھے لگ رہا ہے انہیں تکلیف ہے، یعنی تکلیف میں کھڑے ہیں، اگر کچھ جگہ بنا سکتے ہو تو انہیں لے لو، اپنے ساتھ بٹھا لو۔ نہیں ہے؟ اچھا جی، نہیں ہو پائے گا۔ مجلس اعضا کو کسی اور عنوان سے تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے اجازت دیں اہل دل، اہل دقت، اہل منبر، اہل ادب، کہ آج کی یہ مجلس کیونکہ خطیب اکبر کی مجلس برسی ہے، تو آج کی یہ مجلس اعضا کے ساتھ ایک قومی اجتماع ہے جس میں سب کو جوڑنے کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، آپ اگر میں مجلس کو آگے بڑھاؤں تو آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو 3 لوگوں میں پہلا فرض جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے، وہ ہے کنجوس۔ کنجوس دوسرا نام بتا دو جس سے مجھے تو بہت نفرت ہے اور ہر حیدری کو ہونی چاہیے، اور اپنے درمیان سے ان کالی بھیڑوں کو نکال دو جو اس دوسری بیماری کا شکار ہے، اور وہ دوسری بیماری ہے کہ علی مولا کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس انداز سے مجلس آگے چلے گی تو شاید 3 گھنٹے تک میں ممبر پہ رہوں گا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کا جواب تنقیدی تھا یا تعریفی تھا۔ بھائی ایک ایسی صلوات کے جو دل خوش کرتے ہیں۔ اور یاد رہے صلوات میں محمد اور آل کو توڑنا نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو میں ہوشیار کر رہا ہوں وہ ہے بزدل۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاکھوں شیعوں میں جگہ جگہ 5، 10، 20، 50 لوگ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ بزدل کا کام علی کا نام لینا نہیں ہے۔ بزدل علی کا نام نہیں لے گا جی، بزدل علی کا نام لے گا تو پھر شجاع ہو جائے گا جی۔ تو وہ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہے۔ تو مجھے اس لیے کاظم صاحب، اس لیے مجھے وہ سنی پسند ہے۔ آج بھی تشریف فرمائے، میں ان کا ممنون ہوں جو میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، مدارس کے طالب علم بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا ورنہ یہاں ووٹنگ ہو جائے گی۔ کچھ جوانوں نے ہاتھ اٹھائے تو میں اگر یہ ہو گیا تو پھر شیعہ کہیں گے ہم زیادہ تھے، وہ کہیں گے ہم زیادہ تھے، اور میں کہوں گا کہ سنی میری جان ہے، شیعہ میری آبرو ہے۔ ویسے بھی عزیزان گرامی، سین اور شین برابر ہے، فرق 3 نقطوں کا ہے۔ مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کسی قوم سے کوئی ڈرے نہیں۔
हमसे कोई डरता नहीं है, ये बहुत बड़ी इज्जत है। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रियासतों से बात कर रहा हूं। दहशतगर्द पाकिस्तान में हो तो भी गलत, दहशतगर्द हिंदुस्तान में हो तो भी गलत। इन दोनों का मसलक इंसानियत दुश्मनी है। दहशतगर्द कोई मजहब नहीं रखता। खबरदार किसी दहशतगर्द को ना सुन्नी ना शिया कहिएगा, ना हिंदू कहिएगा। कोई हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता, कोई सुन्नी और शिया दहशतगर्द नहीं हो सकता। दहशतगर्दी खुद एक मजहब है जिनका हिंदुओं से ताल्लुक नहीं है, जिनका सुन्नियों से और शियों से ताल्लुक नहीं है। बुज़दिल लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़कर बताता है शियों से डरना नहीं। और इसलिए भी मुझे मौलाना अच्छा लगता है वो कि वो हाथ बांध कर बताता है, वो हाथ बांध कर बताता है कि जिस दीन को मैंने समझा है उस पर अमल करने की जरूरत भी रखता हूं। भाई जुमले की कदर कीजिएगा। कोई हिंदू भाई इनका मेरे 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 अजीज मजलिस में शरीक एक हिंदू भाई मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे थे। मजलिस में ताखीर हो जाएगी, मैं बहुत सारी बातों से रह जाऊंगा और इसलिए मेरी गुजारिश है कि जैसा यासूब अब्बास साहब चाह रहे हैं ऐसे ही कीजिए। इधर वालों का शौक मैं देख रहा हूं, अगर से माफ कीजिएगा, यहां भी शौक बहुत है। भाई एक जो बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर मुझे वो शिया इतना ही बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। भाई मैं अगर इस मजलिस में ना कहूं तो कहां कहूं? मैं कह चुका हूं कि मजलिस लखनऊ में पढ़ रहा हूं, मगर लखनऊ के लिए नहीं पढ़ रहा। लिहाजा पूरी दुनिया के शियों को एक पैगाम यह है, हमारे अफसरान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जमींदारान, हमारे हैसियत रखने वाले लोग जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। तुम्हारे तो दादा भी हाथ खोल के पढ़ते थे, तुम तो खानदानी सजदा रख के नमाज पढ़ने वाले हैं। ये तुम्हें क्या हुआ, आज 21वें ग्रेड के अफसर बन गए तो तुमने हाथ बांध लिया? तो एक साथ को जब मैंने टोका तो कहने लगे मौलाना क्या करूं, एक जगह नमाज पढ़ रहा था जहां की तस्वीर आपने देख ली और आप खफा हो रहे, नाराज हो रहे। नमाज पढ़ रहा था, आपने देखा नहीं मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े थे, मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े थे। तो मैंने कहा आप तो दाएं बाएं मरहब खड़े नजर आ गए, दिल में उतरा हुआ भी याद हो गया।
मुस्लिम दोनों ने मिलकर आजाद किया। बर्रे सगीर हिंदुओं से आजादी दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदू और मुस्लिम, लिहाजा मैं एक जुमला गुजरते हुए कह दूं कि हम तो उस अली के मानने वाले हैं जिस मौला ने हजरत मालिक अश्तर को खत लिखते हुए अहदनामा मालिक अश्तर में फरमाया, मालिक मैं जहां तुम्हें भेज रहा हूं वहां तुम्हारे दो तरह के भाई हैं, इम्मा खुल्लक फिद्दीन, या तुम्हारे दीन में भाई हैं, दीनी भाई हैं, और नज़ीरुन लका फिल खल्क़, या इंसान होने में तुम्हारे भाई हैं। लिहाजा इंसानियत की बुनियाद पर ईसाई हिंदू हमारा भाई, और दीनी बुनियाद पर यह फितरत है कि सुन्नी को सुन्नी से, शिया को शिया से, मुस्लिम को मुस्लिम से प्यार होगा। मगर जिस मयार पर मौला कायनात ने हमारे जहन को पहुंचा दिया, तुम एक बाजू अपना इस भाई को मानो, दूसरा बाजू अपना उस भाई को मानो, दोनों बाजुओं से जो काम होता है वो मुकम्मल ताकत का काम कहलाता है। लिहाजा जोड़ने की जगह है, ये तोड़ने की जगह नहीं है। मैंने वो एक मिसरा कह के शायद दूसरे मिसरे में बहुत मामूली सी तसव्वुफ हो कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। लिहाजा सब यहां आपकी तवज्जुहात, और मैं बहुत ज्यादा आपको जहमत भी नहीं देना चाहूंगा, बात बहुत रोशन है कि बुज़दिल का काम मौला कायनात से जुड़ना नहीं है, बल्कि जो बुज़दिली अपनी इस बीमारी को दूर करना चाहता है उसे ज्यादा अली की बात करनी चाहिए। एक सरदार जी का मैं देख रहा था उनका बयान, वो कहने लगे मेरा पोता सुबह शाम उठते बैठते आते जाते उछलते कूदते आवाजें लगाता है, या अली या अली या अली। तो मैंने अपने पोते से पूछा, सरदार जी कह रहे हैं, मैंने अपने पोते से पूछा कि तुम ये या अली की सदाएं क्यों लगाते हो? तो कहने लगा, दादा क्या करूं, जब मैं या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है। तो ये तो नाम ही ताकत आवर है। और याद रखो मेरे बच्चों, इसमें आजम मुझे नहीं मालूम कितने हैं, मगर मुझे ये पता है कि या अली इसमें आजम है। जी मेरा दिल कह रहा है बिलाल भाई कि ये एक बात इन बच्चों को मुंतकिल कर दूं। मौला एक सफर पे रवाना है, तन्हा सफर करने से अली ने रोका है, तलाश में है कि कोई हम सफर मिल जाए कि अचानक एक घोड़सवार नजर आया, उसके करीब जाके पूछा कि कहां का इरादा है। उसने अपनी मंजिल बताई तो हजरत ने फरमाया कि हम सफर हो सकते हैं, मेरी मंजिल भी वही है। दो घोड़सवार, मौला अपने दुलदुल पे सवार, वो जो सवार था वो यहूदी था और अपने दीन का आलिम था। ये सवारियां दौड़ते हुए एक ऐसी वादी से गुजरी कि जहां रास्ता ज़ेरे आब था, उस पार जाने के लिए रास्ता मजदूद था, पानी गहरा है, उस जानिब कैसे जाए। तो इस यहूदी ने अपने सामान से एक चादर निकाली और पानी पर फैला दी, और कुछ पढ़ा तो वो चादर पत्थर की हो गई। ये अपना घोड़ा उस पार ले गया, वहां जाके कहने लगा मेरे पास तो इसमें आजम है, आपके पास क्या है? हजरत ने अपने दुलदुल की गर्दन पर हाथ फेरते हुए फरमाया तुम पानी पे चल के जाओगे। मौला का घोड़ा पानी पे चलता हुआ उस पार गया तो उसे तो ताज्जुब वाला हो गया, दोहरा हो गया। कहने लगा मेरे पास तो इसमें आजम है, तो मैं दरिया पार कर गया, पानी पार कर गया, आपके पास क्या है? हजरत ने फरमाया वो इसमें आजम क्या है? कहने लगा बताने की इजाजत नहीं है, मगर मेरे आप अच्छे हमसफर हैं और बाकमाल हैं, इसलिए मैं बता देता हूं आखिरी नबी के वसी का नाम। मौला ने फरमाया जिसका नाम लेके तुम दरिया पार करते हो अली मैं हूं। लिहाजा जितना ज्यादा जिक्र मौला कायनात में अपना वक्त लगाया जाए, दूसरा बंदा जिसे
سوچنا چاہیے. جی حضور جی. بھائی لکھنؤ کی مجلس ہے، سماعت تو ایسی ہونی ہے. دوسرا وہ بندہ جسے کنجوس کہتے ہیں اس کا، دوسرا وہ بندہ جسے بزدل کہتے ہیں اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، محدود سوچ والا، فصیلیں اٹھانے والا، دیواریں کھڑی کرنے والا، لڑانے اور لڑنے والا، جس کا کام سوائے فاصلے ڈالنے کے کوئی اور نہ ہو. مولا کی بارگاہ میں صرف علی کے چاہنے والے نہیں آتے تھے، حتیٰ مولا کی بارگاہ میں تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو خود مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے. کتنا مشہور خطبہ ہے حمام. جب حمام ابن عبادہ نے کہا صف لنا یا علی صف لی المتقین کأننی نرا، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائے اور ایسے منہ فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتطاقل علیہ السلام من جوابے، راوی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا. اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، یا حمام اتق اللہ وحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ جب حضرت نے کہہ دیا تو راوی کہتا ہے کہ فلم یقنا حمام کھانے نہیں ہوا. جب حمام کھانے نہیں ہوئے تو مولا نے پھر خود ارشاد فرمایا، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. اور لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان ابھی اور آگے بڑھتا کہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. حضرت نے جنازہ دیکھ کر فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا تو خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا. تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مر گیا، آپ کے خطاب سے ایک انسان کا دم نکل گیا، آپ کے بیان سے متاثر ہو کر کانپ کر رو کر حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا. کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بولنے والا علی کا دشمن ہے مگر علی سے بول رہا ہے. پریشان وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو. سوال ہونا عیب ہے، سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے. کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مولا کا جواب سنیے. مولا فرماتے ہیں تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان. اور پھر میرے مولا نے فرمایا سن میرے مولا فرماتے ہیں انی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسم الدوالی، جو ڈولے سے خالی نہیں ہوتا. میں بحر علم ہوں، میں سیلاب معرفت ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے. تنگ نظر مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. میرے بچوں، آپ سے مجھے بزرگوں سے کچھ دیر کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کوئی بات ناگوار ہو تو سنی انسنی کر دیجیے گا. میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ آمادہ کریں اپنے علاقے کے بزرگوں کو کہ بس بہت ہو گئی، بس تقسیم کا دور ختم ہو گیا، بس اختلافات بہت ہو گئے. قوم یہ نہیں چاہتی، ملت یہ نہیں چاہتی. 4 شخصیات کو راضی کرنا آسان ہے، 40 لاکھ کو راضی کرنا مشکل ہے. اپنے اپنے علاقے کے جوان جمع ہوں اور اپنے علاقے میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں. اپنے علاقے کے 4 جوان جمع ہوں اور علاقے کے اس بزرگ کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ بزرگ میرے حلیے میں ہو یا وہ بزرگ کچھ ہٹا ہوا حلیہ رکھتا ہو، اس کے پاس جا کر کہیں کہ قوم کو بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کے علیحدہ رہنے سے، آپ کے دور دور رہنے سے. تنگ نظری مولا کائنات کے شیعوں کی نشانی نہیں ہے. چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، محدود سوچ والا شیعہ نہیں ہوتا.
कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अदीबुल हसन सेमिनार रखवाया ऑर्गन डोनेशन के हवाले से। देवबंदी बरेलवी आलिम भी थे और मुझे भी उन्होंने हुक्म फरमाया, मैंने अपना मकाला लिखा, हुजूर बाकायदा तहकीक करके मैंने मकाला लिखा जो यूनिवर्सिटी ने छापा है, और उसकी बुनियाद पर मेरी जेब के अंदर मेरा वसीयतनामा भी लिखा हुआ है कि अगर मेरी एक्सीडेंटल मौत हो जाए, मेरा दिमाग बंद हो जाए, हादसाती मौत पे मेरा दिल चल रहा और दिमाग बंद हो जाए, तो मैंने अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए। डोनेशन के लिए, देने के लिए शराइत है जिसकी तफसील यकीनन यहां बयान नहीं हो रही। मुझे सुनने वाला यह ना समझे कि मुतलकन जायज है, उसकी शराइत है, उसकी कैफियत है। तो नहीं भाई, एक साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक साथ फरमाने लगे, मौलाना अगर मेरे गुर्दे किसी सुन्नी को लग गए। एक ने तो हदी कर दी, कहने लगा मेरी आंखें अगर किसी सुन्नी को लग गई। एक और कहने लगा मेरा दिल अगर किसी हिंदू को लग गया। अच्छा, श्रीलंका वालों की और मगरबी दुनिया वालों की आंखें खूब लगवा रहे हैं हम लोग। जब आंखें ट्रांसप्लांट होती हैं तो ये पूछते ही नहीं है कौन की आंखें किसकी हैं, मगर अपनी आंखें देते वक्त ये सोच रहा है कि दूंगा तो किसको लग जाएंगी। तो मैंने उसे कहा देखो, पहला जवाब तो तुम्हें यह है कि तंग नजर शिया नहीं होता, और दूसरा जवाब तुम्हें यह है, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे मयार का जवाब यह है कि अगर तुम्हारी आंखें किसी सुन्नी को लग गई तो क्या मालूम वो आलम देखने लग जाए। मिलकर के आखिर वाले भी, सीधे हाथ वाले भी। लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा को तैयारी के साथ भेजा है। हमने तैयार करके मूसा को भेजा है। क्यों? अन अखरिज कौमका, हमने वही ये की कि अपनी कौम को निकाले, मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर, अंधेरों से निकाले। खतीब अकबर का एक कमाल, 56 साल तक एक जगह मजलिस पढ़ना, फिर सारी जिंदगी सिवाय जिक्र अहले बैत के कोई और मशगला ना होना। जी, ये कमाल है खतीब अकबर का। ये काम है जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाना। अहले दिक्कत तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने नूर की जमा बयान नहीं की, जुल्मात जरूर बयान हुई, जिद जरूर जमा बयान हुई है, मगर नूर की जमा नहीं है। इसलिए कि अंधेरे बहुत से होते हैं। जहालत का अंधेरा होता है, हसद का अंधेरा होता है, दोस्त का अंधेरा होता है, जी, इनात का अंधेरा होता है, तासुब का अंधेरा होता है। अंधेरे बहुत से होते हैं। और याद रखो मेरे बच्चों, शख्सियत को कत्ल करने के लिए गर्म असलहा इस्तेमाल में नहीं आता। शख्स को गर्म असलहे से मारा जाता है, मगर शख्सियत गर्म असलहे से नहीं मारी जाती। शख्सियत जिन असलहों से मारी जाती है उनमें सबसे पहला असलहा जिहालत है। जिहालत एक असलहा है जो शख्सियत कुश है। शख्सियत कुश असलहे को आज एक जुमले में मारने की कोशिश करो। अगर कोई इस बीमारी से और इस मरज से और इस खामी से बचना चाहता है तो खबरदार दूर दूर न रहे, करीब आकर बात करे, मजलिस में आकर बात करे। और जब मजलिस में आकर वो बात करेगा और बैठेगा और सुनेगा तो उसकी जहालत दूर होगी। जहालत शख्सियत कुश। एक किताब दो मुझे, किताब दो। मैं कल एक साहब से बात हुई, मैंने कहा मैं पाबंद नहीं हूं कि मैं आपको वजाहतें दूं, मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी बीवी मुझसे राजी है, जिसका एक जलवाई है। बीबी को राजी करना, बीबी को मुझे राजी करना है ना। आप कौन है जिसके एक बारिश चेहरे पर भी दीन ना हो? वो चाह रहा है कि मैं उसे राजी करूं, तो मैं किसी का पाबंद नहीं हूं। मैं तो अपने ज़मीर का जो है वो जिम्मेदार हूं कि मैं उसे मुतमईन रखूं कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी बीबी राजी है। हाँ ठीक है, मुझे
اس پوری 8 منٹ کی گفتگو میں جس میں 1 منٹ کی گفتگو کو کاٹ کر چلایا جاتا ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پس منظر میں حالات جو تھے وہ آپ کو کیا پتا۔ ہمارے اس بیان سے ہمارے ملک میں پہلی محرم کو کسی کا جلوس نکلنا بند ہو گیا، تو یہ خدمت شمار کی جائے گی یا اس کو موقع تلاش کر کے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائیں گی؟ میں کسی کا پابند نہیں، مگر ممکن ہے اب بھی میرے بعض دوست کہے کہ آپ کو ضرورت کیا تھی اس میں اس بات کو لانے کی۔ میں نے شاید بعض دوستوں نے کہا بھی کہ آپ یہ بات کیا ضرورت آ کرنے کی، لیکن مجھے وہ نہیں، یہ عزیز ہے۔ ان بچوں کے، ان جوانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، وہ کیا کہا، کس نے کہا، کاٹ پیٹ کر کیا سنایا گیا، میں تو اس کتاب کا ذمہ دار ہوں جس کے بعد 1000 شیعہ ہو چکا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ 46 کتابیں دکھائی ہیں، اس میں عکس موجود ہیں، میں یاسو ببا صاحب کو دے کے جا رہا ہوں۔ سیدہ کے دفاع میں تو میرا یہ کام ہے، وہ نہ جانے آپ نے کیا سن لیا۔ سیدہ کے قاتلوں کے ماننے والوں کے جتنے دانت کھٹے اس فقیر نے کیے ہیں، آپ کے ہندوستان سے ایک بیان جاتا ہے شہنشاہ حسین نقوی کی خطرناک تقریریں ہوتی ہے، وہ یہاں کا کوئی مولوی صاحب ہے، اور کیا خطرناک تقریریں ہوتی ہیں، اس کی روزانہ کوئی نہ کوئی شیعہ ہو رہا ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا کلپ لیے بیٹھے ہیں، میں تو سیدہ کو راضی کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی یہ بہت بڑا مجمع ہے، جو جہاں جہاں ہے اگر مل کر ایک آواز ہو کر صلوات ہدیہ کرے، اللہم صلی علی۔ سنو اسے، سنو انہیں، سنو۔ بس نعرہ لگا دو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے دباؤ میں آ کے بات نہیں کی ہے، دبنے والا ویسے علی والا نہیں ہوتا، جب ہم ان سے نہیں دبتے تو تم سے کیا دبیں گے؟ جی، جن کے حالات خراب کر دیے ہم نے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محبتیں، اور سب سے بڑی جو تائید حضرت زہرا ہے، وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کر دے محمد والے محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں، سب تو میری کان میں نہیں آتے نا، اور میں سارے نعروں کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں، وہ وہی ذمہ دار ہے جو نعرہ لگا رہا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بلند صلوات صلی علی۔ بھائی میر انیس کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی۔ مرزا کبیر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی۔ اور خطیب اکبر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو، اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آئے۔ وذکرہم بایام اللہ۔ اور اے موسیٰ، ہم نے تمہیں وحی کی، موسیٰ کو ہم نے وحی کہ موسیٰ
اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام، میرے اور آپ کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں، ہمارے جو دنیا میں آئے ہیں ان کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں. یہ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ازلی اور ابدی ہے. اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے. اللہ تو اللہ الصمد ہے. پھر اس کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ لہذا میرے معصوم امام فرماتے ہیں اللہ کے 3 دن ہیں. اللہ اکبر. جس دن اللہ سمجھ میں آتا ہے، جس دن اللہ ماننا مجبوری ہو جائے گی، جس دن، میں ہندو برادری سے بات کر رہا ہوں، جس دن اللہ کو ماننا. کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو مصطفیٰ نے سمجھایا. اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں، اپنی پسند کا اللہ نہیں، وہ اللہ جو علی نے سمجھایا، وہ اللہ جس کی کنیز خاص فاطمہ زہرا ہے. میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں. یہ انسان بڑا عجیب ہے، یہ ہر بات کمال کو اللہ بول دیتا ہے، یہ ہر جگہ کمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ. اور یہ فطری بات بھی ہے کسی حد تک کہ کمال طلبی، کمال جوئی ہمارے اندر کی آواز ہے. کسی کے نزدیک کمال علم تو اہل علم سے وہ دوستی، کسی کے نزدیک کمال شجاعت تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری تو حسینوں کے دروازے پر، کسی کے نزدیک کمال سخاوت تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب تو اہل منصب سے، کسی کے نزدیک کمال شہرت تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیے. یہ جو کمال طلبی ہے نا، تو جس کو دیکھا اسے، یعنی باکمال دیکھا اس کے آگے جھک لیے. تو اگر یہی عنوان ہے کمال کا، تو عزیزان گرامی اگر پتھر میں کوئی کمال ہے تو پھر وہ باکمال جس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہا ہو، اس باکمال کو کیا کریں؟ اگر درخت اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو پھر اس کا کیا کہیں کہ جو حکم کرے تو درخت چلتا ہوا آ جائے. اگر سورج باکمال ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو اس کا کیا مقام ہے کہ سورج کو اشارے سے پلٹا دیتا ہے. اگر چاند باکمال ہے تو اس کا کیا مقام ہے جس نے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. عزیزان گرامی اگر کوئی انسان باکمال ہے تو اس انسان کا کیا کہیں گے جو اس انسان کے لیے کہتا ہوں میں محمد کے غلاموں میں غلام. لہذا کمال پرستی، کمال جوئی کا بھی کوئی معیار ہے. ہمیں معیار کے مطابق اپنے مرکز کو تلاش کرنا ہے. یہ ہے ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا سفر. وہ جو اللہ کے ایام ہیں، جن ایام میں اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ جانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے، وہ ایام کون سے ہیں؟ ان میں معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم ظہور ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم القیامہ ہے. مگر تیسرا دن سن لیجئے، معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ یوم اللہ ہے جس دن اللہ مانا جاتا ہے. ایک بڑا مضبوط جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے. اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں. کتنی دلیلیں چاہیے؟ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں، مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر عصر عاشور حسین کا اطمینان. یہ اللہ ہے. رخسار سرخ ہو رہے تھے امام حسین کے. رخساروں کی سرخی اطمینان قلب کی علامت ہے. چہرے کا پھیکا پن اضطراب کی علامت ہے. اور یہ رخساروں کی سرخی اور بڑھتی چلی گئی جب میرے مولا نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے. لاشیں تو زہرا کے نام میں بہت اٹھائے، بلکہ کہوں کہ صبح سے عصر تک سارے لاشیں خود اٹھائے. اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا کہ یہ غلام ہے تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے. ہر لاشا
خود اٹھایا. امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا. بعض جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ مصائب پڑھتے وقت علماء امامہ کیوں اتار دیتے ہیں؟ خطبہ کھلا کیوں اتار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اب بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے سر پہ امامہ نہیں تھا. تصور تو کیجئے کتنے لاشیں اٹھائے امام حسین نے. میں نے فضائل کا دورانیہ کچھ کم کر دیا, مجھے کچھ دیر مصائب پڑھنے کے لیے. لاشیں بہت اٹھائے. حر کا بیٹا علی ابن حر علیہ السلام, جب اس نے اپنے بابا کو آواز دی نا کہ بابا میری مدد کریں, گرز لگ چکا تھا, گھوڑے سے گر گیا تھا, تو اولاد والوں جان سکتے ہو, جانتے ہیں نا کہ اگر اس حالت میں اولاد ماں باپ کو پکارے تو وہ جو بستر پہ لیتا باپ ہوتا ہے نا, وہ کم سے کم بستر سے گر کے بتاتا ہے کہ بیٹا میں اتنا کر سکتا تھا. اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے کو. ایک مرتبہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہور پہنچا تو کیا دیکھا, حسین لاشا اٹھا چکے. بڑھ کر کا مولا یہ غلام زادہ ہے. امام نے فرمایا اور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر, کیا قاعدہ دیا میرے مولا نے؟ فرمایا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. عزیزانو, رونا اسی کا ہے جس نے لوگوں کے مجاہدوں کے بیٹوں کے جنازے اٹھائے, تو جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آواز بلند ہے, جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کا آزاد رکھے گا. جس کے مذہب میں رونا چاہے ذہن تکلف کر کے نہ رہے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا, جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں مولا حسین پہ رونے والوں کو. کسی کے بڑے نے اگر رونے کو روکا ہے تو ہم جنہیں بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے ائمہ کے حکم پر رو رہے ہیں, تمہیں وہ مبارک, ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. میرے مولا نے لاشیں بہت اٹھائی, مگر 4 لاشوں پہ حسین ہوئے بہت. زبان پہ شکر کے کلمات, زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو. عجیب جامع الاضداد ذات ہے ادھر آنا جی. انسان کامل نہیں ہے, انسان اکمل ہے. اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. امام نے لاشیں بہت اٹھائے, مگر 4 لاشیں صرف نام لے رہا ہے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے تصورات کو ذرا کربلا لے جائے. تو پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ بیٹھی ہو اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہو, میں آپ سب سے کہوں گا سلام کریں بی بی ام فروا کو. کیا شیر دل بی بی ہے, کیا جگر ہے اس خاتون کا. جب امام لاشا لے کر آئے نا, میں نے ابھی ایک جملہ اپنے وطن کے ایک شہر میں کہا, بہت دیر تک ایک جوان روتا رہا. میں چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں. یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. امام لاشا لے کر خیمگاہ کی طرف آئے. ہر شہید کے لاشے کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی. مگر جب امام حسین پہنچے خیمگاہ کے قریب تو کیا دیکھا, سب بیویاں تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا, بہن بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا, سجدے میں سر ہے اور بی بی ام فروا ایک تصویر پڑھ رہی ہے, شکران شکرا حقا حقا. جیسے
मुकम्मल हुआ, जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहा। मेरी बीवी वहां आई जहां हजरत कासिम का लाशा था, पामाल लाशा। आवाज देकर कहा, भाई हुसैन मेरे बच्चे से राजी है? इमाम ने फरमाया, भाभी आपके बच्चे ने मेरे भाई की याद ताजा कर दी। तो बीबी की आवाज आई, भाई मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। इमाम ने भी नहीं फरमाया कि भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी जो तार तार हो गया, जो चाक चाक हो गया। कुछ ही देर के बाद इमाम हुसैन ने वो खून भरा कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे अपने खेमे में ले जाकर रख दिया। असर आशूर, उसी दिन आशूर के दिन असर के वक्त में इमाम की शहादत के बाद खेमे लूटे, तबरुकात लूटे गए, जेवरात लूटे गए, सब कुछ लूट गया। 11 मुहर्रम को यह काफिला कूफा आ गया, कूफा से शाम आया, शाम में असीर रहा, असीरी से रिहाई मिली तो तबरुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठरी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने अपनी गठरी सीने से लगाई थी। और जब शाम से करबला आई और करबला से मदीना पहुंचे तो बार बार कहने लगे, मुझे तो जन्नतुल बकी ले जाओ, मुझे तो जन्नतुल बकी ले जाओ। और अब जब जन्नतुल बकी पहुंची तो कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठे, गठरी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र इमाम हसन पे फैला दिया और एक मर्सिया पड़ा है, मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए वो हजरत कासिम का लाशा। दूसरे लाशे का नाम सुनेंगे तो अहले दिल के आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो अली अकबर का लाशा। ये वाहिद शहीद, वाहिद मुजाहिद है जिसे इमाम ने भेजने के बाद आरजू की है कि एक मरतबा और देख लो। और हजरत फिजा से कहा, फिजा मां की दुआओं का असर ही कुछ और। तुम अली अकबर की मां से कहो कि दुआ करे कि मैं अली अकबर को एक बार और देख लूं। बीबी उम्मे लैला खैमे में सर पे कुरान रखकर मुनाजात पढ़ रही है, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, एक बार और मेरा यूसुफ मुझे दिखा दे। अभी बीबी की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि तकबीर की आवाज आई। अब जो खैमे के दर पे जाके देखा तो क्या देखा कि बेटा बाबा से बात कर रहा है। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन से कह रहे हैं, बाबा अगर चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हो, मैं बताता दुश्मन को कि किस अब्बास ने मेरी तरबियत की है। अब ये मंजर मां दरे खैमा से देख रही है, बीबियां मजलिस में बैठी है, औलाद वाले लोग बैठे हैं, मां देख रही है बच्चा, और वो भी अली अकबर बच्चा बाबा से पानी मांग रहा है। तो शायर ने 4 मिसरों में कहा कि शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, मां ने खैमे की तनाबों से लिपट कर। भाई दूसरे 2 मिसरों पर अहले दिल से मैं चाहूंगा कि अपने आप को करबला ले आए। शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, मां ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार। अजरुकुम अल्लाह। ये दूसरा लाशा जिस पर इमाम की आंखों में आंसू है। तीसरे लाशे का नाम बता दूंगा, और वो लाशा है अब्बास का लाशा। हक है ऐसे रोना, जिसे रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे और दुआ ये करे कि एक कतरे अश्क हुसैन के नाम पर मुझे अता कर दे। हमारी सारी इबादतें अगर इसका कोई जामिन है तो ये आंसू है। अजरुकुम अल्लाह। बहुत वही है। चौथे लाशे का नाम बताऊं? बहुत संभल के बोल रहे हो, मेरी कैफियत गैर हो रही है। एक और लाशा जिस पर इमाम रोए, और वो चौथा लाशा जिसमें सबसे ज्यादा रोए, वो लाशा छोटा बहुत था, वो लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिह। रोने वाले
پانی پلانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ مجلس میں. جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلاں چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے، تو سارے بچے جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا. امام علی اصغر کو لے کر گئے ہیں پانی پلانے. تو جب لے کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دیکھا اللہ اکبر، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلوائیے. حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا. لکھنؤ کی تہذیب ادا بر صغیر میں عزادار خاندان، ماتمی خاندان، ذاکروں کی اولاد. ابھی چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا. میں نے باجی سے کہا، بڑی آپا سے کہا مجھے مچھلی تل دو. تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر، تو ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول. تو کہنے لگے ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھو. تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مچھلی کھا لوں. وہ جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، وہ صحیح کہہ رہی ہیں. کہنے لگا مولانا سمجھائیے. میں نے کہا کیا سمجھاؤ. امام حسین نے علی اصغر کے تڑپڑے کو اما ترونا کیسا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا. امام زمانہ کو بلائیے آج کی مجلس میں. مولا یہ آوازیں آپ کو یاد کر رہے ہیں، آ جائیے آپ کو پرسا دے، آ جائیے آپ کے ساتھ کربلا چلے. وہ سرخ پرچم جو آپ کے جد کے مزار پر حسین مولا کے مزار پر لگا ہے، اسے اتار کر آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارے. عزادارو حسین مولا نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ برداشت فرمائیں، میں کچھ دیر مصائب زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور زیادہ کیا پڑھوں گا، زیادہ کیا پڑھوں گا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم کہ یہی بیچ میں امام سجاد بیٹھے. میں بیویوں سے کہوں گا ذرا احترام رہے. جناب زہرا اپنی پوتی کے ساتھ آتی ہے، اور جب سکینہ بی بی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں، تو بی بی بتاتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں. اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ فی ید حقیقۃ، جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. کچھ کم سعادت ہے کہ جو اس وقت عبادت ہو رہی ہے. اب حسین کربلا میں تنہا گھوڑے کی قریب آئے، گھوڑے کے قریب آئے، زلجلہ گردن جھکائے کھڑا ہے. امام قریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوار کرتے تھے، میری گھوڑے کی لگام آ کر عباس تھامتے تھے. خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو درے خیمہ سے بہن نے آواز دی بھیا ابھی زینب زندہ ہے. امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، حسین مولا روانہ ہوئے. میں منا میں سرا قلب لشکر، تمام لشکروں کو خطاب کیا. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف حزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوار آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا نے جوہر شجاعت دکھائے، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے سے میسرے میں، میسرے سے قلب لشکر میں، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ لشکر کس کی سالاری میں ہے، کس کی آواز سنے گا تو حملہ کرے گا اور کس کی آواز سنے گا تو رک جائے گا. امام نے لشکریوں کو مخلوط کر دیا اور ایسا منظر بنا کے یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تلوار چلانے لگے. اس وقت امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوئے،
اور ایک مرتبہ نہر کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے عباس اٹھو اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. پھر ایک مرتبہ جب حملے کا جواب دیا فوجیں بھاگتی تھی علمان الحفیظ اور جہاں سے سپاہی بھاگ کر ادھر جاتا تھا اسے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے. ایک عجیب جلال تھا زہرا بلال کا. بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو حسین آ گئے. ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے, اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. دکانیں بند, بازار بند, چہل پہل نظر نہیں آ رہی, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی کام نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا. بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا, پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے قتل کرنے کے لیے کوفے سے مر نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑا تیار کیا, رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے. مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے, عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا, میں گلے کا ہار بنانا چاہتا ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا. جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا, عصر کا وقت تھا. عجیب منظر تھا. ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کے بدن پہ تیروں کے پتھروں کے نشان ہیں, جس کا ماما پل پہ گردن کرا گیا, جو اکیلا ہے اور 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے جو سنی شیعہ نے لکھا ہے, جو تعداد سنی شیعہ نے لکھی ہے 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے. وہ اکیلا ہے مگر ہر شخص اسے مارنا چاہتا ہے, مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں. تو میں نے بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے. مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو میں نے تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگایا. چند ذرا کے فاصلے پر میرا گھوڑا تھا, وہ مجھ سے کچھ آگے تھے, میں ان کے عقب میں تھا. میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کر ان پہ حملہ کروں. جیسے ہی ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ کون ہے؟ یہ میرا نام بھی جانتے ہیں. میں گھبرا کے رکا تو پھر آواز آئی جلدی آؤ. میں آگے بڑھنے کے لیے میرے پیروں میں دم نہیں تھا تو میں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی میں جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا حسین. بس اداروں مجلس ہو گئی. مجھے ایک جملہ کہہ دیجیے. عبداللہ والا کے قدموں میں گر گیا, تلوار اٹھا کے دفاع کرنے لگا, سپاہیوں کو یزیدیوں کو دور کرنے لگا اور امام بار بار کہہ رہے کہ عبداللہ چلے جاؤ, عبداللہ چلے جاؤ. تو کہ میرا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں, مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں. تو حسین کی آواز آئی عبداللہ چلے جاؤ. کچھ دنوں بعد میری بہن زینب آئی.